اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر، حضرت عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر، سوانح حیات، ولادت، کرامات، خاندان، سلسلہ وار ہم آپ سے بیان کریں گے۔ عاشق کلمہ حق، رئیس الصوفیہ، ناسک اہل صفا، عارف بے نظیر، مرشد کامل حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ قلندری طریقت سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا روحانی تعلق نہایت مضبوط تھا۔ آپ فقر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ آپ کی روحانی توجہ سے بے شمار عقیدت مندوں کو فیض حاصل ہوا۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی منزل نصیب ہوئی۔ گم کردہ راہ لوگوں کو صراط مستقیم مل گئی۔ آپ کی شخصیت میں قلندرانہ رنگ نمایاں طور پر نظر آتا تھا، موجود تھا۔ آپ مقام میں قلندر تھے۔ قلندر مقاموں میں ایک مقام ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ قلندری نامہ سندھی کے مصنف اور بعض دیگر مورخین نے آپ کی ولادت کا سال 538 ہجری کو قرار دیا ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت 573 ہجری میں مروند میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے جید بزرگ اور ولی اللہ تھے اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارا کرتے اور عبادت میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ ایک مدت تک شادی کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ لب تاریخ سندھ میں لکھا ہے کہ ایک رات خواب میں حضرت لال شہباز قلندر کی روح پاک نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ شادی کریں، آپ سے میرا ظہور ہوگا۔ آپ کے والد نے جواب دیا کہ کیا جنت سے باہر آنا افضل ہے؟ اس پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں، دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے۔ چنانچہ جب سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اشارہ ملا تو آپ نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں مروند کا حاکم سید سلطان شاہ تھا۔ اس کی بیٹی نہایت پاک باز اور نیک صفت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں دے دی۔ ان کے بطن پاک سے حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ مادر ذات ولی تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر پیدائشی ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ مروند میں ہوئی۔ اس جگہ کو تاریخ سندھ اور موج کوثر میں مہمند بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی تحریر ہے کہ یہ جگہ تبریز نہیں بلکہ ہرات کے قریب افغانستان میں واقع تھی، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ مروند کا قدیم شہر تبریز سے کچھ فاصلے پر ہے، اور یہ شہر اس وقت آذربائیجان کا دارالحکومت تھا۔ دریا کے کنارے خوش نما شاداب منظر کی وجہ سے مشہور تھا۔ یقوت نے تحریر کیا کہ اس شہر کو کردوں نے طاقت و تارات کیا، تباہ کیا تھا۔ کردوں کے حملے کے بعد قلعہ برباد ہو گیا، جس سے شہر کی شان و شوکت کا خاتمہ ہو گیا۔ کردوں نے اہل مروند کو اپنا غلام بنا لیا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مدتوں تک یہاں خاک اڑتی رہی۔ انسانی آبادی سے یہ شہر مدتوں خالی رہا۔
طریق کے ادراک کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر نہرود پر واقع تھا۔ اس نہر کی کافی وسعت تھی، 9 ہاتھ زمین کے اندر بہتی تھی۔ مروند کی رونق اور خوشحالی ختم ہو چکی تھی۔ یہ شہر کرمس کے کیڑوں کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا تھا۔ اس شہر کے نواح میں بہت سی بستیاں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اصل میں آپ کی جائے ولادت جس شہر میں ہوئی اس کا نام مروند تھا، جو کہ مروند سے مرند تھا اور مرند سے مروند ہو گیا۔ مروند کا شہر دریائے خودی کے دہانے پر دریا کی ایک شاخ کے کنارے پر واقع ہے، جو کہ خودی میں آ ملتی ہے۔ یہ شہر آذربائیجان کی حدود میں ہے اور تبریز سے شمال میں تقریباً 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقدسی نے 4 صدی ہجری میں اس کے متعلق تحریر کیا ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا قلعہ اور خوبصورت سی مسجد ہے، اور شہر کی اندرونی آبادی باغات سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں ایک صاف ستھرا بارونق بازار ہے۔ مقتدی نے لکھا ہے کہ جس دریا پر مروند واقع ہے اس کا نام زولو یا ذکور غیر ہے، اور یہ وسیع اور عالیشان شہر ہے، اور یہ شہر سرخ رنگ بنانے کی صنعت میں شہرہ آفاق ہے۔ شہر کے گرد و نواح میں 7 گاؤں یا قصبات ہیں جو سب اس میں شامل ہیں۔ سلسلہ نسب۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے، یعنی کہ آپ کا خاندانی شجرہ مبارک: حضرت سید عثمان مروندی المعروف، حضرت شہباز قلندر، اور آپ کے والد کا نام یعنی کہ سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی شاہ بن سید مہدی شاہ بن سید منتخب بن شاہ بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن امام محمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق کے اوپر جا کے آپ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آگے سے چلتا ہے۔ آپ کے ولادت کے بعد آپ کا نام سید عثمان رکھا گیا، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا گیا۔ آپ کا لقب جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ قلندر ہے، کیونکہ آپ نے طریقت میں قلندری اختیار کی تھی، اس لیے اس لقب سے آپ کی خوب شہرت ہوئی۔ آپ کو لال بھی کہا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ شہرت یہ بیان کی جاتی ہے کہ کیونکہ آپ عام طور پر سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب لال مشہور ہو گیا۔ آپ ایک جگہ سے جا رہے تھے تو کسی مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، بیان ہو رہا تھا۔ کسی مولوی نے کہا کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار قمیض بھی پہنی تھی، آپ کو بہت اس سے پیار تھا۔ تو حضرت لال شہباز قلندر نے اس دن سے لال کپڑا پہننا شروع ہو گیا۔ یہ بھی روایات میں ملتا ہے۔ لقب شہباز کو بہت ہی زیادہ شہرت پا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد سید کبیر الدین کو خواب میں یہ بشارت دی گئی کہ ان قریب آپ کو ایک باز عطا کیا جائے گا۔ آپ شہباز اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے متقی تھے، اتنے بہت سوال و جواب میں بہت پرتباز تھے کہ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھتا تو آپ کا اس کا سوال اس کے منہ میں ہوتا تھا تو آپ اس کو جواب دے دیتے تھے۔ چنانچہ جب سید عثمان مروندی کی ولادت ہوئی تو آپ کو شہباز کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ تذکرۃ النساب کی روایت کے مطابق جب آپ کے مرشد پاک نے آپ کو خلافت سے نوازا تو آپ کو شہباز کا لقب مرحمت فرمایا۔ آپ کے لقب لال شہباز قلندر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر عالم جذب میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی کیفیت میں زمین پر
पड़े हुए छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर उनसे खेल रहे थे। चंद पत्थर आसमान की तरफ उछाल देते और फिर अपनी झोली फैलाकर उन पत्थरों को जमीन पर गिरने की बजाय अपनी झोली में ले लेते। इसी तरह खेलने में मसरूफ थे कि एक शख्स इधर से एक शख्स का उधर से गुजर हुआ। उसने आपको इस तरह खेलते हुए देखा तो कहा, आप सैयदजादे हैं, आप अल्लाह वाले हैं, आप पत्थरों से खेल रहे हैं। अब जैसे अल्लाह वाले को लालों से खेलना अब जैसे अल्लाह वालों को तो लालों से खेलना चाहिए। आपने इस शख्स की बात सुनी तो उस वक्त आपने कुर्ते का दामन छोड़ दिया। तबैयत में जलाल आ गया। अपनी झोली में से गिरते हुए पत्थरों की तरफ देखा तो वो जमीन पर गिरते ही लाल जौहर बन गए और वहां से सुर्ख रोशनी फूटने लगी। उस दिन से आपको लाल शहबाज कहा जाने लगा। इस जमन में एक रवायत ये है कि चूंकि आप बाकसरत सुर्ख लबास जेब तन किया करते थे और ये रंग आपको बहुत ज्यादा पसंद था। जिस चीज में लाल रंग की झलक होती या वो चीज लाल होती तो उसको दिलचस्पी के दिलजमी से नजरों से देखते और इस तरह उसमें गौर फरमाते कि महू हो जाते। इस तरह आप जो भी काम करते उसमें चुस्ती फुर्ती और तेजी इस कदर ज्यादा होती कि आपको शहबाज का लक़ब अता कर दिया गया और आप लाल शहबाज कलंदर के नाम से पुकारे जाने लगे। बाज़ मौरखीन ने तहरीर किया है कि आपकी आंखें शहबाज की तरह चमकती थी, इसलिए पीरो मुर्शिद आपको इस नाम से याद फरमाया करते थे। बाज़ तज़किरा नगारों ने आपके लक़ब शहबाज के ज़मन में तहरीर किया है कि एक मर्तबा आप अपने हम असर बुजुर्गों हजरत बाबा फरीद दुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मखदूम बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जलालुद्दीन बुखारी जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह के हमरा कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। अचानक आप रास्ता में रुक गए और चेहरा मुबारक से परेशानी के आसार अयां हुए। आपके साथी बुजुर्गों ने आपकी परेशानी देखी तो उसका सबब पूछा। हज़रत सईद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह ने गमज़दा लहजे में फरमाया, आप हजरात अपना सफर जारी रखें, मैं अभी आता हूँ। मेरा एक मुरीद बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। ये कहकर आपने एक चुस्त लगाई और देखते ही देखते निगाहों से ओझल हो गए। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इन तीनों बुजुर्गों ने हजरत सईद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह को सामने की तरफ आते हुए देखा। आपके हमरा एक अजनबी आदमी भी था। फिर जब चारों बुजुर्ग अपनी मंजिल पर पहुंच गए, एक बुजुर्ग ने आपसे पूछा, मखदूम क्या यही वो मुरीद है जिसकी वजह से आप परेशान हो गए थे? आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि उसने मेरे मरीद को मुश्किल से निकाल कर आफियत अता फरमाई। चनाचे कहा जाता है कि हजरत सैयद उस्मान मरवंदी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत को देखकर तीनों बुजुर्गों ने बेसाख्ता फरमाया, मखदूम आप शहबाज हैं, आप शहबाज हैं, आप शहबाज। इस वाक़या की हकीकत यह है कि हजरत सैयद उस्मान मरवंदी का एक मुरीद किसी दूसरे शहर में रहता था। उसके दुश्मनों ने उसे एक झूठे मुकदमे में मुलव्वस कराकर गिरफ्तार करा दिया। मुकदमा काजी की अदालत में पेश हुआ। हजरत सईद उस्मान मरवंदी के मुरीद ने अदालत में अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ कि मेरा इस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं। मुरीद ने काजी को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की, मगर उसके मुखालफिन ने अदालत में उसके खिलाफ झूठे गवाह पेश कर दिए और उन्होंने भी अल्लाह ताला की झूठी कस्में खा कर काजी की अदालत में बयान दिया कि ये शख्स मुजरम है और सजा के खौफ से झूठ बोल रहा है। इस सूरत हाल को देखकर काजी शाशिवापन में पड़ गया। काजी ने इस मुरीद की बात का यकीन कर लिया था और समझ गया था कि ये बेकसूर है, मगर उसने अदालती तरीकाकार के मुताबिक हजरत सईद उस्मान मरवंदी के मरीद से कहा, तुम्हारे खिलाफ बहुत सी शहादतें मौजूद हैं, लेकिन अगर तुम अपने हक में एक भी गवाह पेश कर दो तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। क्योंकि इस मुरीद के मुखालफिन नहायत बाअसर लोग थे, बेहतरीन लोग थे, इसलिए इनके डर के बायस कोई एक शख्स भी इस मुरीद के हक में गवाही ना दे सका। इस पर काजी गवाहों के बयानात की रोशनी में एक बेगुनाह इंसान को फांसी की सजा सुना दी
اس وقت حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شہباز قلندر اپنے بزرگ ساتھیوں کے ہمراہ سفر میں تھے کہ اچانک آپ کو اپنا یہ مرید یاد آ گیا۔ آپ نے نگاہ کاملہ سے اس کے حال پر نظر کی تو یہ تکلیف دا منظر دکھائی دیا کہ سپاہی آپ کے مرید کو کھینچتے ہوئے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اس کی مدد کے لیے لپکے۔ ادھر جو سپاہی آپ کے مرید کو پکڑ کر لے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یکا یک مغرب سے کالی آندھی آ رہی ہے اور چاروں طرف سے اندھیرا پھیل گیا، اور جب گرد و غبار کے بادل صاف ہوئے تو سپاہی حیرت و خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ ان کا وہ قیدی غائب ہو چکا تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دی جانے والی تھی۔ حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو چھڑا کر لے جا چکے تھے۔ آپ کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر آپ کے ساتھی بزرگوں نے آپ کو شہباز کا لقب دے دیا۔ آپ کا لقب مخدوم بھی ہے، کیونکہ آپ کو علوم ظاہری اور علوم باطنی میں کمال درجہ مہارت تھی اور ان علوم میں آپ کو مکمل دسترت حاصل تھی، اس لیے مخدوم کے لقب سے بھی یاد کیے جانے لگے۔ اللہ رب العزت کا قرب اور معرفت ہی سب سے افضل اور احسن ہوتا ہے۔ اس معرفت میں جب اللہ کا بندہ اپنے رب تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایسی منزل پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عارف یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے اور وہی ہر ایک چیز پر غالب اور محیط ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر اللہ پر ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا بندہ اپنے تمام اشتغال کو ترک کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اپنا ارادہ اور ہر عمل کر لیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت ہر چیز کو اپنے اس بندے کے ارادے اور گمان کے تابع کر دیتا ہے۔ پھر وہ جس امر کا بھی ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ارادے کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی برگزیدہ بندوں میں شامل تھے۔ جو کچھ آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے وہ پورا ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو سیف اللسان کا لقب بھی عطا ہوا۔ تعلیم و تربیت حضرت لال شہباز قلندر نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کی مسجد سے حاصل کی۔ آپ کا ذہن بڑا روشن اور تیز تھا۔ جلد ہی آپ نے قرآن حکیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی دینی وسائل بھی سیکھ لیے۔ 6 برس کی عمر تک دین کے پوچیدہ مسائل، نماز، روزہ اور طہارت کے بارے میں ضروری مسائل سے آپ کو مکمل طور پر آگاہی حاصل ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر میں آپ نے قرآن حکیم پڑھ لیا تھا۔ اب آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ قرآن حکیم حفظ کیا جائے، چنانچہ آپ نے 7 برس کی عمر میں قرآن حکیم حفظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد دیگر دینی علوم سیکھنے کی طرف توجہ دی اور تھوڑی ہی مدت میں عربی اور فارسی زبانوں میں مکمل طور پر مہارت حاصل کر لی۔ اپنے گاؤں میں جس قدر دینی تعلیم حاصل کر سکتے تھے اس سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کر لی۔ اب مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق آپ کے دل میں موجزن ہو رہا تھا اور چاہتے تھے کہ اس مقصد کے لیے گاؤں سے باہر کا سفر کر کے حصول علم کے لیے علماء کرام کی خدمت میں جایا جائے، مگر والدہ ماجدہ کی محبت، خدمت اور عطایت آڑے آ جاتی تھی، اس لیے اپنا ارادہ تبدیل فرما دیتے۔ پھر جب والدہ ماجدہ وصال فرما گئیں تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 20 برس تھی۔ والدہ محترمہ کے وصال کے کچھ عرصہ تک آپ غمگین رہے، اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر و جمیل عطا فرما دیا، آپ کے قلب کو سکون حاصل ہوا تو پھر آپ نے اپنے دینی علوم کو حاصل کرنے کی شوق کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے سفر کی تیاری کا ارادہ فرمایا اور اس مقصد کے لیے نکل پڑے۔ علماء کرام کی وعظ و نصیحت کی مجالس و محافل میں شرکت کرنے اور فیض حاصل کرتے رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد ماجد حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی عمر میں اس وقت انتقال کیا۔
جب حضرت قلندر صاحب کی عمر شریف صرف 18 سال کی تھی، آپ اپنے والد ماجد کی حیات ہی میں حفظ قرآن ہو چکے تھے۔ آپ کے والد ماجد بھی چاہتے تھے کہ فرزند دل بند کو علماء کی خدمت میں حاضر کروں، مگر قلندر صاحب کی والدہ کی محبت مانع ہوتی تھی۔ آخر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور حضرت شہباز قلندر صاحب کی پوری نگرانی والدہ صاحبہ کے ذمہ آ گئی تھی۔ عمر کا 20واں سال شروع تھا کہ آپ کی والدہ صاحبہ نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا اور قلندر صاحب کو مغموم چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد چند ماہ آپ کی طبیعت بڑی غمگین اور ملول رہی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کیا اور آپ نے سامان سفر درست کیا اور گاؤں سے باہر حصول علم اور دین کی غرض سے قدم نکالا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان و علوم میں خاص دسترس رکھتے تھے، چنانچہ تاریخ کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تشریف لائے تو وہ زمانہ غیاث الدین بلبن کی حکمرانی کا تھا، جو کہ اکتشمش کے غلاموں میں سے تھا، عارفوں اور زاہدوں کا بڑا قدردان تھا اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ دن کو نفلی روزے رکھتا اور رات کو عبادت کرتا، پھر نماز و جماعت کا پابند تھا۔ علاوہ شراق، چاشت، اوابین، تہجد بھی پڑھتا تھا۔ حج کے دنوں میں ساری رات قیام کرتا، سفر خضر میں بھی وہ وظائف کرتا تھا، یعنی کہ ہر قسم کی وہ عبادت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود ایسے کام کرتا تھا۔ علاوہ مشاہد کے اس قدردان حکمران بادشاہ غیاث الدین بلبن نے جب یہ سنا کہ حضرت لال شہباز قلندر ملتان میں تشریف لائے ہیں تو فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کافی دیر تک آپ کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ مؤدبانہ انداز اختیار کیے رکھا۔ پھر آپ نے ملتان میں قیام کیے رکھنے کی درخواست کی، مگر حضرت لال شہباز قلندر نے دعوت قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ ملتان میں آپ کے قیام کے دوران ایک مرتبہ سلطان محمد نے ایک محفل کا انعقاد کیا۔ یہ عربی سرور کی محفل تھی۔ اس محفل میں حضرت شیخ صدر الدین عارف بھی موجود تھے اور دوران محفل ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت شیخ صدر الدین عارف ملتانی دونوں حالت وجد میں آ گئے اور بے اختیار دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ خود سلطان محمد کا بھی یہی حال تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر عربی علوم میں بھی کامل دسترس رکھتے تھے اور جس قدر تعلیم حاصل کی تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کے پاس علم تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل کیا ہوا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی علمی قابلیت کے حوالے سے موج کوثر کے مصنف شیخ اکرام نے اپنی تصنیف میں برٹن کی ہسٹری آف سندھ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، لسانیات اور صرف نحو میں خوب مہارت رکھتے تھے۔ برٹن کے دور 1852 میں صرف و نحو کی جو کتب مروج تھی، مثلا میزان الصرف اور صرف الانیر، اور وہ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب کی جاتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر مادر ذات ولی تھے، بے شمار خوارج عادات کا ظہور آپ سے ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ جو کربلا معلیٰ میں رہائش رکھتے تھے، صاحب کشف و کرامت تھے، آپ نے اپنے وقت میں خوب نام پیدا کیا۔ اس کا نام حضرت شیخ ابو اسحاق بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ تھا، کیونکہ آپ ان کے مرید ہو گئے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر بھی قادری تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ خواب میں اپنے جد امجد حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کو دیکھا کہ جو ان سے فرما رہے ہیں، مروند میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مرید سے فرما رہے ہیں کہ مروند میں سید عثمان کی طرف توجہ کریں اور ان کو روحانی منزل طے کروائیں، سلوک کی تمام منازل طے کرانے میں ساتھ دیں۔ جب حضرت سید عبد ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو حضرت لال شہباز قلندر کی
ملاقات کے لیے چل پڑے۔ آپ سے ملاقات فرمائی اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لال شہباز قلندر کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے حضرت ابراہیم قادری کو پہلے ہی سے خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر روز کی ملاقات سے مرشد کی محبت دل میں راسخ ہو گئی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد حضرت بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مروند کے مشائخ اعظام کو جمع کیا، علماء کرام کو جمع کیا، ایک محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل میں انہوں نے حضرت لال شہباز قلندر کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا اور پھر باطنی توجہ ڈال کر معرفت و سلوک کی منزل طے کرانے میں مشغول ہو گئے۔ تقریباً 1 برس تک حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم قادری کی خدمت میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا بیشتر وقت گزارا۔ اس قدر تھوڑے عرصہ میں ہی آپ نے باطنی علوم میں کمال درجہ کامیاب حاصل کر لی۔ مرشد کی خصوصی شفقت اور نگاہ کرم کی ہدایت آپ کا قلب پاک اس قدر منور ہو گیا، روشن ہو گیا کہ ایک مرتبہ پھر حضرت سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خصوصی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل میں حضرات اور مروند کے مشائخ اعظام کو بھی مدعو کیا گیا اور حضرت لال شہباز قلندر کو سلسلہ قادریہ کی دستار خلافت سے نوازا۔ اس کے بعد برسوں کے بعد سبز تار میں حضرت ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کا فرقہ مبارک اور دیگر تبرکات آپ کے حوالے کیے اور فرمایا، میرے پاس تمہارا جتنا فرقہ تھا وہ تمہیں مل گیا۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم جمال شاہ مجرد کی خدمت میں ہندوستان میں حاضر ہونا، وہی تمہاری تکمیل کریں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب مرشد کے یہ الفاظ سنے تو مرشد کی جدائی کے خیال سے بہت رنجیدہ ہو گئے، مگر چونکہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ ایک دن چکھنا ہی ہوتا ہے۔ آنکھیں اشکبار آنکھوں سے خاموشی اختیار کر لی، پھر وہ سانیہ برپا ہی ہو گیا جب مرشد حضرت سید بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ اس عالم فانی سے عالم باقی کی طرف رحلت فرما گئے۔ اپنے مرشد پاک کے وصال کے بعد چند دنوں بعد مرشد کی ہدایت کے مطابق حضرت شاہ جمال مجرد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنانچہ حضرت شیخ جمال مجرد رحمۃ اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر کے دوسرے مرشد ہیں جنہوں نے آپ کی روحانی تربیت کی۔ اس کے بعد آگے انشاءاللہ بفضل خدا مکمل تاریخ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سے بیان فرمائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں فقیر بابا سید محمد راشد حسین قادری چشتی، شاہی شمسی، لاہور، پاکستان، زندہ باد۔